ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حکیم بھیجا تھا، طبیب، صحابہ کا علاج کرانے کے لیے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ طب میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، ہمیں حکیم کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہدیہ قبول کیا. اگر وہ بادشاہ کہتا کہ میں آپ کے پاس ایک شخص کو بھیج رہا ہوں جو سیدھا راستہ بتائے گا، تو اللہ کے نبی کہتے سیدھا راستہ تو میں لے کر آیا ہوں. تو اس بادشاہ کو سیدھا راستہ نبی نے دکھایا، مگر حکیم کس نے بھیجا؟ بادشاہ نے. ایک اور مثال دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغیلہ. غیلہ کہتے ہیں عربوں میں عادت تھی کہ جب ایک بچے کی ولادت ہوتی تھی نا تو وہ کہتے تھے فوراً حمل اگر ٹھہر جائے گا تو پہلے بچے کا دودھ خراب ہو جائے گا، لہذا وہ وقفہ کرتے تھے کہ کچھ عرصے وقفہ ہو تاکہ پہلا بچہ 2 سال دودھ مکمل کرے پھر پریگننسی ہو، کیونکہ بچے کا دودھ مکمل نہیں ہوگا تو بچہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا حکم دیا کہ ایسا کرو، لیکن پھر آپ نے اس حکم سے رجوع کیا. آپ نے فرمایا اہل فارس، حالانکہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، فرمایا نبی نے کہ اہل فارس اپنے بچوں کے درمیان ایسے وقفہ نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی ان کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ صحت مند ہوتے ہیں. تو نبی یہ والی چیز کس سے لے رہے ہیں؟ پرشین سے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، جن کا ہدایت سے دور دور کے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. تو کیا مطلب؟ گویا نبی نے بتا دیا کہ اس فیلڈ میں وہ ہم سے، دنیا کے لحاظ سے وہ ہم سے، عرب تو ترقی کو جانتے ہی نہیں تھے نا، تو دنیا کے لحاظ سے تو وہ بڑی طاقتور حکومتیں ہیں، انہوں نے اس فیلڈ میں ہم سے ترقی زیادہ کی ہے. جب ان کے بچوں کو نقصان نہیں ہو رہا تو ہمارے بچوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا. اور پھر آج میں نے بھی چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا، وہ کہتے ہیں ماں کا دودھ بچے کے لیے 6 مہینے ضروری ہے. 6 مہینے کے بعد ماں کے دودھ کی ویلیو اتنی زیادہ، پھر روٹی کی ویلیو. اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کو 6 مہینے کے بعد روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا کرو، بولا بیٹا روٹی پہ آ جا ڈائریکٹ، کیونکہ بچہ پھر بھی اگر دودھ پیتا ہے نا تو پیٹ بھر جاتا ہے، پھر وہ روٹی نہیں کھاتا، بھوک ختم ہو جاتی ہے. جب روٹی نہیں کھائے گا تو بڑا نہیں ہوگا. چائلڈ اسپیشلسٹ نے مجھے یہ بھی بتایا، اس نے کہا دیکھو مولوی صاحب، آپ اگر روزانہ 2-2 کلو دودھ پی لو تو کیا طاقت آئے گی جسم میں؟ روٹی کھانا چھوڑ دو اگر. میں نے کہا نہیں بھائی وہ تو مرنے لگیں گے. اس نے کہا روٹی میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ دودھ ایک ایکسٹرا چیز ہے. کھانچا وانچا اگر کہیں میدے کا خالی رہ گیا ہے، جو روٹی وہاں تک پہنچ نہیں سکی، تو کھانچے بھرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے آخر میں؟ دودھ پی لو. دودھ اصل نہیں ہے. یہ جو جانوروں کو جو چارہ کھلایا جاتا ہے نا، ایک وقت تک بچے کو، جانور کے بچے کو دودھ پہ فوراً دانے پہ لے آتے ہیں. تو میں نے مویشی والوں سے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں اگر بچے کو، بکری کے بچے کو دانہ نہ کھلائیں تو وہ موٹا تازہ نہیں ہوتا. تو مائیں بھی بچوں کو دودھ پلا کے نا، نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ روٹی نہیں کھاتے. ہاں روٹی پہلے کھلاؤ پھر دودھ پلاؤ اس کو، پہلے پیٹ بھر کے روٹی کھانا سیکھے وہ، پھر ایکسٹرا میں دودھ بھی ضرور، بہت فائدہ مند چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم کہاں سے لیا؟ اہل فارس سے. تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت کس کے پاس ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہاں وہ جو حکیم بھیجا نا بادشاہ نے کہ صحابہ کرام بیمار ہوں گے تو یہ علاج کرے گا، تو آپ نے قبول کیا وہ حکیم کا تحفہ، مگر وہ حکیم سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا، اس کے پاس کوئی مریض ہے بھائی نہیں. تو لوگوں نے پھر، اس نے وہ حیران ہوا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتا ان میں. پھر اس نے تجزیہ کیا تو انہوں نے کہا یہ لوگ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں، جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا کھاتے نہیں ہیں، اور جب تھوڑی سی بھوک رہ جاتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں پیٹ بھر کے. تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس کی وجہ سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. آج کل جو بیماریاں ہیں نا پھوڑنے کی وجہ سے ہیں. کھانے سے انسان بیمار نہیں ہوتا، بیمار ہوتا ہے بولو بھائی پھوڑنے سے. ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ پھوڑتے ہیں. ہمارا بس نہ چلے پلیٹ بھی کھا جائیں، وہ تو چونکہ اسٹیل کی کانچ کی ہوتی ہے وہ پیٹ میں اتر نہیں سکتی، ورنہ بچے کھا جائیں لوگ ایسے کھایا جاتا ہے، تو اس لیے بیمار ہوتے ہیں. اٹھتے ہی نہیں جب تک بالکل اب ڈر ہوتا ہے نا پھٹ جائیں گے دھماکے، تو پھر ہاتھ روکتے ہیں. تو یہ بڑا نسخہ ہے کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں، اور پیٹ بھر کے نہ کھاؤ. جب بھوک تھوڑی سی، میں زیادہ نہیں، بہت تھوڑی سی، ابھی 1-2 نوالے اور کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو بس 1-2 نوالے چھوڑ دو، تو وہ اگلے وقت میں تو جلدی ہضم بھی ہو جائے گا، بھوک بھی زیادہ لگے گی. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس کا علم کہاں سے، یہ جو ایک چھوٹی سی سائنس تھی یہ کہاں سے لیا؟ اہل فارس سے. تو میرے بھائی
اگر وہ اہل فارس کہتے چونکہ آپ نے یہ چیز ہم سے لی ہے کہ بھائی یہ بچوں میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ چونکہ آپ نے ہم سے سیکھا ہے لہذا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ نکاح کا کیا طریقہ ہے بھائی، اور تجارت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، اور عدالتی مدینہ کی ریاست کے لیے جو لاء مرتب ہوگا وہ کون لکھے گا، ہم لکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے؟ آپ کہتے ہیں مجھے اللہ نے سیدھے راستے کو بتانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، سیدھا راستہ صرف کس کے پاس ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں اور دنیا میں آ جائیں تو جب تک میری شریعت کو فالو نہیں کریں گے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تبھی تو نبی کا درجہ سب سے زیادہ ہے تمام پیغمبروں میں، کہ اب کوئی بھی پیغمبر اگر زندہ ہو کے آ جائے اس دنیا میں دوبارہ تو بھی وہ حضرت عیسیٰ جب قرب قیامت میں آئیں گے تو کس کی شریعت کو فالو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے سیدھا راستہ، تو وہ گوروں کے پاس نہیں ہے۔ تو نبی کے جانشین کون ہوتے ہیں؟ علماء۔ علماء کی دو قسمیں، اہل حق بھی اہل باطل بھی۔